اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم۔ حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مشرک لوگوں نے خوب قتل کیا تھا اور خوب زنا کیا تھا۔ وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ جو بات کہتے ہیں اور جس کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا ان کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ پچھلے حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیات حضرت وحشی کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیات چند مشرک لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ بخاری حصہ 2 پیج نمبر 710، مسلم حصہ 1 پیج نمبر 76، ابو داؤد حصہ 2 پیج نمبر 238، نسائی حصہ 9 پیج نمبر 121، بیہقی حصہ 9 پیج نمبر 98۔ حضرت ابو سالمہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک لڑائی کے سفر سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنی بیویوں کے گھروں میں جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی بیویوں کے گھروں سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرے انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگیں اور رونے لگیں۔ تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ تو ان سے آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر اونی خیمے میں ضرور داخل کریں گے۔ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ کنز الامال حصہ 1 پیج نمبر 77، ہیثمی حصہ 8 پیج نمبر 263، حاکم حصہ 3 پیج نمبر 155۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک دن رات پہنچتے ہیں یعنی ساری دنیا میں یہ دین ضرور پہنچے گا، اور ہر پکے اور کچے گھر میں اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور داخل فرمائیں گے، ماننے والے کو عزت دے کر اور نہ ماننے والے کو ذلیل کر کے۔ اسلام اور اہل اسلام کو اللہ پاک عزت دیں گے اور کفر کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس منظر کو اپنے خاندان میں اچھی طرح دیکھا کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے خیر و شرافت اور عزت نے ان کے قدم چومے، اور جو کافر رہے وہ ذلیل ہوئے، ان کو چھوٹا بننا پڑا اور جزیہ دینا پڑا۔ مجمع حصہ 6 پیج نمبر 14 اور حصہ 8 پیج نمبر 262، ہیثمی حصہ 6 پیج نمبر 114۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تستر کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ قبیلہ بکر بن وائل کے 6 آدمی مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ بکر بن وائل کے ان آدمیوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، وہ لوگ مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملے تھے، ان کا علاج تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ لوگ صحیح سالم میرے ہاتھ آ جاتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ پسند ہوتا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، اگر وہ آپ کے ہاتھ آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے؟ انہوں نے فرمایا، وہ اسلام کے جس دروازے سے باہر نکل گئے تھے میں ان پر اسی دروازے سے واپس آ جانے کو پیش کرتا، پھر اگر وہ اسلام کی طرف واپس آ جاتے تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لیتا، ورنہ انہیں جیل خانے میں ڈال دیتا۔ کنز الامال حصہ 1 پیج نمبر 79، بیہقی حصہ 8 پیج نمبر 207۔
حضرت عبد الرحمن قاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے لوگوں کے حالات پوچھے تو اس نے بتائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی عجیب و غریب بات تمہارے یہاں پیش آئی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ عجیب بات پیش آئی کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر پھر کافر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا اسے بلا کر اس کی گردن اڑا دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے اسے 3 دن قید کیا اور روزانہ اسے 1 روٹی کھلائی اور اس سے توبہ کرائی؟ اگر تم ایسا کرتے تو شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ کے دین میں واپس آ جاتا۔ اے اللہ، اس موقع پر میں موجود نہیں تھا اور نہ ایسا کرنے کا میں نے حکم دیا تھا، اور جب اب مجھے اس واقعے کا علم ہوا ہے میں اس سے راضی بھی نہیں ہوا۔ بیہقی پیج نمبر 207۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا اس نے کئی بار کیا، کیا اس سے اسلام قبول کیا جائے گا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ جواب لکھا کہ جب تک اللہ پاک لوگوں سے اسلام قبول کرتے رہیں تم بھی اس سے اسلام قبول کرتے رہو، اس لیے اب اس پر اسلام پیش کر کے دیکھو، اگر وہ قبول کر لے تو اسے چھوڑ دو ورنہ اس کی گردن اڑا دو۔ کنز العمال حصہ 1 پیج نمبر 79۔ حضرت ابو عمران زونی کہتے ہیں کہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا، آپ وہاں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے راہب کو پکار کر کہا یہ امیر المومنین ہیں۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اس پر تکلیفیں اٹھانے اور مجاہدہ کرنے اور دنیا سے بے تعلق ہونے کی نشانیاں دکھائی دے رہی تھیں، یعنی مجاہدوں کی کثرت کی وجہ سے بہت خستہ حال اور کمزور ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ رو دیے تو ان سے کسی نے کہا آپ مت روئیے، یہ تو نصرانی ہے، مسلمان نہیں ہے، یعنی عیسائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یاد آ رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بہت سے لوگ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہیں، گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں، یعنی کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی محنت کرتے ہیں اللہ کے یہاں کچھ قبول نہیں ہوتی، اس لیے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ مجھے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تھکا دینے والی محنت کر رہا ہے اور اتنے مجاہدے برداشت کر رہا ہے، لیکن مر کر پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ کنز العمال حصہ 1 پیج نمبر 175۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔